يا رب خذوا الآن إذن به شوقا يرتل في حزن ثبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملء أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله يا رب تعلم قلبي خفته فإن غفرت فما أحلى وأجمله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا فيما قدر لنا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہیں، ان کی ہر ادا خوشبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو خوشبو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نگاہ خوشبو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم خوشبو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خوشبو ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم حدیث کورس کے لیکچر نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدری فرمائے، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سمجھنا، ہم سب کا اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین کو پڑھ کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین الہی آمین۔
ہمیشہ کی طرح پھر عزم کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی ہم نے جب بھی پیارے نبی کا نام آئے گا فوراً سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر، نزدیک ہے محتاجی، ان یکون، یہ کہ ہو وہ، کفرن، کفر کا سبب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزدیک ہے محتاجی، یہ کہ وہ ہو کفر کا سبب۔ یعنی جب فقر، محتاجی انسان پر آتی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فقیر فقر سے گھبرا کر کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کفر کا راستہ کیسے اختیار کرتا ہے؟ جیسے فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اللہ تعالی کے نظام پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اللہ تعالی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے لگتا ہے۔ تو کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ غور کرو، دنیا میں اکثریت وہ لوگ مالدار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو مال و دولت مل رہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی انسان نافرمانی کی طرف، کفر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ ہر انسان کا امتحان مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے کے آزما رہے ہیں، آیا میرے دیے پر شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزما رہے ہیں، آیا صبر کرتا ہے یا نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہ سوچا جائے کہ محتاجی سے بھی، مال و دولت سے بھی اللہ تعالی ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے دیا ہے، مال کی فراوانی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اگر مال کی فراوانی نہیں پھر بھی الحمدللہ رب العالمین۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، شاعر کہتے ہیں نا، قرآن میں ہم نے پڑھا، ارشاد پاک ہے یہ تیرا، کیا جس نے شکر ادا میرا، میں نے اتنا زیادہ اسے دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو فقر والا انسان جو ہوتا ہے، محتاجی والا انسان جو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ عموماً مال و دولت میں ہی مصروف رہتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے،
اور ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا پابند ہو جاتا ہے. پھر جب ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. اور سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، جو ہمارے لیڈر ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ فقر والی. اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا حکم کیجئے، ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، حکم کیجئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں، مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں، مجھے قیامت والے دن اٹھانا تو مسکینی کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے فقراء جو ہوں گے، محتاج جو ہوں گے، وہ امیروں سے، غنی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو انسان پر حالات آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کے دن ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. پیسے پہ کبھی بھی مان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا. دن بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا. ترکی میں آپ نے دیکھا نا، وہ لوگ جو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مال و دولت کہاں لگائیں، اتنا پیسہ پاس تھا، بلڈنگیں تھی، عمارتیں اتنی بڑی بڑی تھی، منٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سیکنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عمارتیں گرا کے ان کو فقیر کر دیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دن ہے، ہم اس کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. وہی نا، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در پہ. میرے اللہ تیری مرضی، جسے چاہے جہاں کر دے. وہ ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، وہی ایک وقت آیا کہ وہی بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے. تو انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا ہے، اگر نہیں ہے اس پر صبر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان کے چالوں میں آ کے، شیطان کے وسوسوں میں آ کے، شیطان کے بہلاووں میں آ کے محتاجی کہاں لے جائے، کفر کی طرف لے جائے. اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کاد الفقر ان یکون کفرا. اگر فقر ہے تو امتحان سمجھ کے خوشی سے برداشت کرے اور سمجھ لے کہ یہ امتحان گاہ ہے، دنیا میں امتحان ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں آگے راہتے ہی راہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد، اٹھایا جائے گا ہر بندہ، علی ما مات، اس حالت پر، ما مات علیہ، جس پر وہ مرا. یہاں پہ مرا بھی آنا تھا. اٹھایا جائے گا ہر بندہ اس حالت پر جس پر وہ مرا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان جس حالت پر مرے گا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا. اگر دین پر مرا تو دین پر ہی اٹھایا جائے گا، اس کی عزت ہوگی، اس کا اکرام ہوگا.
اگر دنیا پر مرا تو دنیا پر ہی اٹھایا جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جو دین پر عمل کرتا 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 دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی حالت میں مرا، تو وہ قیامت والے دن بھی فرما بردار ہی اٹھایا جائے گا، اس کی عزت ہوگی، اس کا اکرام ہوگا۔ اور جو دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، دنیا ہی کی خواہشیں لے کے مرا، تو وہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا اور پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہوگا۔ تو جس حالت پر انسان مرے گا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر انسان کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوگا، اگر قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوگا، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہی اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ اور پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی نا، اعمال کا پتہ تو اعمال کے خاتمے پر چلتا ہے نا، تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف رکھنا ہے، اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو پھر خاتمہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے خاتمے کا۔ تو دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یہ شامل کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی موت دینا، میرا خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ تعالیٰ مجھے تب اس دنیا سے لے کے جانا جب آپ اس سے راضی ہوں، جب آپ مسکراتے ہوئے مجھے ملے، جب فرشتے بھی مجھے کہہ رہے ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر دنیا سے لے کے جائیے گا۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے بلا لیا جائے۔ میں قرآن پڑھتی ہوں، مجھے بلا لیا جائے۔ میں سجدے میں آپ کی تعریف بیان کر رہی ہوں، آپ کی پاکی بیان کر رہی ہوں، آپ کی بلندی بیان کر رہی ہوں، اور آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ دیکھیں مرنا تو ہے نا، ہر کسی نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائیے گا۔ بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے نا جو لوگوں کے لیے عبرت ناک ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی موت کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، بہت مشکل سے جان نکلتی ہے، یہ مرحلہ تو ایسا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ساری تکلیف مجھ پر ہی لے لو، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ حالانکہ تکلیف بہت زیادہ تھی، اور موت کا فرشتہ بھی کہہ رہا تھا میں آپ کی روح تو بڑی آسانی سے نکال رہا ہوں، بڑی نرمی سے نکال رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر امت کی فکر، میری امت کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر، نہیں تم ایسے کرو، ساری تکلیف مجھ سے لے لو لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اور امت کا حال دیکھیں، آج سنتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اٹھایا جائے گا ہر بندہ اس حالت پر جس پر وہ مرا، تو لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی ہے، تو لہٰذا جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی خاتمہ ہوگا، تو اپنے اعمال اچھے کیجئے، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو انشاءاللہ تعالی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفا بالمرء، کافی ہے، بالمرء کذبا،
آدمی کے جھوٹا ہونے کے، ان یحدث یہ کہ وہ بیان کرے، بکل ما سمع ہر وہ بات جو سنی اس نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات بیان کرے جو اس نے سنی، یعنی سنی سنائی بات آگے کر دے، کیونکہ جب تک بات کی تصدیق نہ ہو ہمیں آگے بات نہیں بتانی چاہیے۔ جو بھی انسان بغیر تصدیق کے بات آگے بتائے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور جھوٹ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو۔ مزاح میں بھی جھوٹ بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بری عادت جو تھی، سب سے گندی عادت جو تھی، وہ جھوٹ کی عادت تھی، جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ٹپ مانگی تھی نا برائیوں کو چھوڑنے کی، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ چھوڑ دو، تمہاری ساری برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ تو سنی سنائی بات جب تک آگے تحقیق نہیں ہے، آپ کو آگے نہیں آپ نے بات کرنی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے معاملات ہوتے رہتے ہیں، جب سنی سنائی بات آگے کی جاتی ہے نا پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط برتنی چاہیے، جب تک آپ کو کسی نے کسی کے بارے میں بات بتائیے تو آپ کو آگے نہیں کرنی جب تک آپ کو اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، ورنہ کیا کہلائیں گی؟ جھوٹی کہلائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اپنے آپ کو خوب بچاؤ جھوٹ سے۔ اور ایک اور حدیث میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے رحمت کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ جو رحمت کا فرشتہ ہمارے آس پاس رہتا ہے نا، جیسے اب ہم درس و تدریس کر رہے ہیں، رحمت کا فرشتہ ہمارے پاس ہے، اگر جھوٹ بولے اللہ نہ کرے تو پھر رحمت کا فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ ہمیں تو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی نا، لیکن روحانی طور پہ فرشتوں کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بیان کر دے آگے جو اس نے سنی ہے، جب تک بات کی تصدیق نہیں ہے عزم کر لے کہ میں نے آگے بات نہیں بتانی۔ اور اسی طرح دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات، حدیث کی جو بات ہے جب تک آپ کو اس حدیث کے بارے میں تصدیق نہیں ہے تب تک آپ اس کو آگے مت بتائیں، کیونکہ بہت سی قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے نا، لیکن احادیث جو ہیں وہ کئی لوگوں نے ضعیف حدیثیں بیان کی، من گڑت حدیثیں بیان کی، تو اس لیے احادیث کے علم میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور عموماً مجھے طالبات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا جو حدیث پڑھاتی ہیں تو اس کا ریفرنس بھی دیا کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ بات بتائی تھی کہ میں جو حدیث پڑھا رہی ہوں وہ زاد الطالبین کے نام سے بک ہے، جس میں سے حدیث ہم ترتیب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو زاد الطالبین آپ بک لے لیں، اس میں تمام بکس جو ہیں، مسلم ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، یہ تمام احادیث کی مختصر احادیث جو ہیں وہ نکالی گئی اور اس کو زاد الطالبین میں مرتب کیا گیا۔ تو زاد الطالبین جب آپ بک لیں تو اس میں ہر حدیث کے آگے ریفرنس لکھا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو مسلم نے روایت کیا، رواہ مسلم۔ تو زاد الطالبین کوشش کریں، چونکہ آپ یہ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے نصاب میں شامل ہے اور آپ اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گی، تو یہ بک آپ کے پاس لازماً ہونی چاہیے
تاکہ آپ آگے پڑھا بھی سکیں اور آپ کے لیے پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو ہر حدیث کے لاسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں حدیث کی جو ہے نا وہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو کوئی بھی بات ہمیں یہ حدیث سکھا رہی ہے، کوئی بھی بات ہے، بغیر تحقیق کے ہم نے اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ اگر پہنچائیں گے تو پھر کیا کہلائیں گے؟ جھوٹے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنا دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغفر للشہید، بخش دیا جاتا ہے شہید کا، کل ذنب، ہر گناہ، الا الدین، سوائے قرض کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے گناہ وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ جو دین ہے نا، دین سے مراد صرف قرض نہیں ہے بلکہ تمام حقوق العباد اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو بخش دیا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دی، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو قرض بلا ضرورت لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر لینے کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً سے کوشش کریں اس کو ادا کرنے کی، یا مقررہ وقت پر اس کو ادا کریں۔ ہاں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کو موت آ جاتی ہے، قرض ادا کرنے کا اس کا ارادہ ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مرنے کے بعد پیدا کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور بعض جو قرض ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ بھی پھر سبب نہیں بناتے، پھر اس کے چاہے رشتہ دار ہو، چاہے عزیز و قارب ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے والدین ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی اس کا قرض نہیں ادا کرتے اگر اس کا خود کا ارادہ نہیں ہوتا قرض ادا کرنے کا۔ اگر اس کا خود کا ارادہ ہوتا ہے ادا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مرنے کے بعد اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب یا تو اس کی وراثت میں سے دے دیتے، یا کوئی بھی لوگوں میں سے اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو اول تو قرض لے ہی نہیں، اگر لے تو نیت یہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے، میں نے قرض ادا کرنا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ ہم نے دعا یاد کی تھی نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے تھے، عمر کیسی دعا مانگتا ہے؟ عمر دعا مانگتا ہے اللہ کے راستے میں شہادت کی، اور دعا مانگتے ہیں نبی کے شہر میں۔ مدینہ تو پرامن شہر ہے، مدینہ میں جنگ کہاں، مدینہ میں لڑائی کہاں، شہادت تو اللہ کے راستے میں لڑنے سے ملے گی نا۔ عمر کیسی دعا کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ہمارا یقین ہو گیا واقعی اللہ تعالی ناممکن کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی کہاں پہ؟ مدینہ میں ہی وفات ہوئی تھی، اور وہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، ابو لؤلؤ نامی ظالم نے، منافق نے، اس نے آ کے پیٹ میں خنجر مارا تھا۔ تو اسی وجہ سے غالباً 2-3 دن زندہ رہے تھے، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی،
وہی بات نا، ہم اپنی طاقت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ شہادت دی، اور پھر یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر نصیب فرمائی. زندگی میں کہتے ہیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے، جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ کے آؤ کیا مجھے جگہ دے دیں گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہو چکے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجھ پر احسان ہے، لہٰذا انہوں نے جگہ خالی کر دی، حجرے سے نکل آئیں اور وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا. دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو میرے شہر میں مرتا ہے اور میرے شہر میں ہی دفن کیا جاتا ہے مدینہ المنورہ میں، تو میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا. سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین الہی آمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعین عبد الدیناری، لعنت کیا گیا دینار کا بندہ، ولعین عبد الدرہمی، اور لعنت کیا گیا درہم کا بندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لعنت کیا گیا دینار کا بندہ اور لعنت کیا گیا درہم کا بندہ. یعنی جو بھی انسان مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی چھوٹ رہی ہے، اطاعت بھی چھوٹ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، مال کے پیچھے دن رات مگن ہے، مصروف ہے، تو وہ گویا کس کا بندہ بن گیا؟ بننا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، لیکن اس نے دن رات ایک کر دیا پیسے کے پیچھے، تو وہ کس کا بندہ بن گیا؟ وہ دینار کا بندہ بن گیا، وہ مال کا بندہ بن گیا، وہ مال کا غلام ہو گیا. تو ایسا بندہ جو اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا بندہ جو پیسے کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے، لعینہ، لعنت کیا گیا. دل میں صرف مال کی محبت ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، چھوٹیں، جمعہ کی نماز چھوٹ رہی ہے، چھوٹے، جو کہ فرض ہے، سود لے رہے، رشوتیں لے رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لعینہ، لعنت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو اس وقت دینار اور درہم چلتے تھے نا، تو اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ پیسے کا پجاری ہو جائے، پیسے کا غلام ہو جائے، تو پھر وہ لعنت کیا گیا، کیونکہ ایسا شخص آہستہ آہستہ بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن بدن نافرمانیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیسے کے پیچھے لگ جاتا ہے نا. تو یہ نہیں کہ پیسہ کمانا نہیں چاہیے، کمانا چاہیے، لیکن پیسے کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. یہ نہیں کہ آخرت کو ہی بھول جائے، پیسے میں اتنے مگن ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے، جب روپیہ یعنی درہم دینار بنایا گیا نا، تو شیطان نے اس کو بوسہ دیا. پیسے کو جب بنایا گیا، شیطان نے بوسہ دیا، تو اس نے کہا
جو اس سے محبت کرے گا یعنی جو پیسے سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہوگا. تو دنیا روپے پیسے کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بالکل پیسوں سے لا تعلق ہی ہو جاؤ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کو دل میں نہیں لانا، پیسے کی محبت کو دل میں نہیں لانا. تو پیسے کی محبت دل سے کب نکلتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی پیسہ آتا ہے ہم اپنا خرچ نکال کے، کیونکہ ضروریات پہلے ہے نا، ضروریات کو پورا کرنا ہے، ضروریات کو پورا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہوتے، تو پھر ہماری پیسے سے محبت نہیں رہتی. تو اپنے دلوں سے مال و دولت کی محبت کو نکالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ لعنت کے مستحق بن جائیں، اللہ نہ کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار، ڈھانپی گئی جہنم، بالشہواتی، خواہشات کے ساتھ، وحجبت الجنت، اور ڈھانپی گئی جنت، بالمکارہ، مشقتوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ڈھانپی گئی خواہشات کے ساتھ. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جہنم کے گرد باڑ لگا دی گئی خواہشات کی، کہ جو خواہشات کی پیروی کرے گا، جو خواہشات کے پیچھے چلے گا، جو خواہشات کی مانے گا، وہ پھر کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جو ہر دل میں آئی ہوئی بات پر عمل کرے گا، کیونکہ اکثر خواہشات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بری ہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک اس کی خواہشات نفس. اور شیطان سے بھی بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے انسان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ دعا کیا کرتے تھے، آپ کو بھی میں نے بتائی تھی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی، اتنی دیر کے لیے بھی نفس کے حوالے مت کیجئے گا. تو خواہشات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو کہاں پہ پہنچا دیتی ہیں؟ جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اور پھر جنت کے گرد باڑ لگائی گئی، جنت کو ڈھانپا گیا، کس کے ساتھ؟ مشقتوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ. کہ جو دنیا میں اپنی منمانی نہیں کرے گا، شہوات اپنی منمانی ہے نا، جو دنیا میں اپنی منمانی نہیں کرے گا، نیند آ رہی ہے لیکن پکار آ گئی اللہ کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے وہیں بستر کو چھوڑا اور وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. تکلیف کے باوجود بھی، سردی کی شدت ہے، وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، مشقت برداشت کر رہا ہے نماز کے لیے. تو پھر یہ مشقت، یہ تکلیف اس کو کہاں پہنچائے گی؟ جنت میں پہنچائے گی. کتنی پیاری حدیث ہے نا، کہ جو خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ پھر جہنم میں، اور جو تکالیف کو سہ کے اپنے رب کو راضی کر لے گا تو پھر اس کے لیے جنت. خواہشات جذبات جتنے بھی ہیں وہ پورے ہو جائیں گے نا جنت میں. سبحان اللہ. بار بار تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری جانیں چاہیں گی تمہیں وہ ملے گا. جو تمہاری چاہت ہوگی، ابھی تمہارے مائنڈ میں ہی آئے گا کہ میرا آج شاورما کھانے کو دل کر رہا ہے، ابھی آپ کے مائنڈ میں ہی آئے گا آج میرا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، ابھی مائنڈ میں ہی ہوگا، وہ حاضر ہو جائے گا. جو چاہت ہوگی مل جائے گا. دنیا میں چاہتے پوری نہیں ہوتی نا، جنت میں اللہ تعالیٰ چاہتے پوری کریں گے، جذبات پورے کریں گے. جس چیز کا بھی دل چاہتا تھا دنیا میں یا آخرت میں چاہے گا، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے. اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا.
جو فرمائش کر کے لوگے وہ بھی ہر چیز ملے گی. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلا، مہمانی ہوگی. ہم میزبان ہوں گے، تم مہمان ہوگے، مہمانی ہوگی من غفور الرحیم، بخشنے والے، ترس فرمانے والے کی طرف سے. یعنی اس نے بخش دیا. تمہارے اعمال کہاں ایسے تھے تم جنت میں آ جاتے، تمہارے اعمال ایسے کہاں تھے کہ تمہیں جنت کی ہر چیز مل جاتی، لیکن اس نے معاف کر دیا نا. وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، ترس فرمانے والا ہے. تو یاد رکھیں، دنیا میں مشقتوں بری زندگی گزار لیں، آخرت میں خواہشات بھی پوری ہوں گی، جذبات بھی پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بھی ملے گی، صحابیات ازواج مطہرات کا ساتھ بھی ملے گا. میں نے آپ کو ایک خواہش بتائی تھی نا کہ دنیا میں تو ہمارا رجحان ہی ہے، عموماً لوگوں کا بہت رجحان ہوتا ہے تصاویر بنانے کی طرف، تو ہمارا رجحان ہی ہے تصاویر کی طرف. تو میں یہ عموماً کہا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جنت میں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جنت میں ایک کیمرہ لینا ہے اور اس کیمرے سے تمام جنت کے مناظر جو ہیں وہ سیو کرنے ہیں، اور تمام نبیوں کے ساتھ. تب تو روک ٹوک نہیں ہوگی نا تب پردہ شردہ نہیں ہوگا نا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے ساتھ اور تمام ازواج مطہرات کے ساتھ، حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ اکبر، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم نے اپنی پکس بنوانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک لڑکی کا میسج بھی آیا تھا کہ میرے ساتھ آپ پک بنوائیں گی مجھے بھی اپنی پک میں شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات پورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جنت کے گرد مشقتوں کی باڑ لگائی گئی اور جہنم کے گرد کس کی باڑ لگائی گئی؟ خواہشات کی. خواہشات پہ جو چلے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کو کیا کہا؟ آپ نے پہلے پڑھا ہے شروع میں کیا کہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے انسان کو کیا بولا ہے؟ اور پھر جو جنت ہے اس کے گرد کس کی باڑ لگائے گی؟ تکالیف کی، مشقتوں کی. جو مشقتیں برداشت کرے گا اس کو کیا ملے گی؟ اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ میں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیسوں کا پجاری مت بنائے، پیسوں کا غلام مت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے بچائے، ایسی محتاجی جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے کوسوں دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کر دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں پر ہو اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہمارا استقبال اچھا ہو. جب ہم دنیا سے جائیں فرشتے ہمارا استقبال کریں، فرشتے ہمیں کتار اندر کتار اللہ کے حضور لے کے جائے، ہمیں علیین میں لے کے جائے. اللہ تعالیٰ میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں،
ہمیں فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ وما ذالک علی اللہ بعزیز، آپ پر کچھ مشکل نہیں ہے، آپ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیے، ہمیں خواہشات نفس سے بچائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائیے، ہمیں پیارے نبی کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین الہی آمین۔